بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ موجودہ رجیم کے خلاف گھیرا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب بات امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ سے بھی بڑی خبر آ گئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ اقوام متحدہ بھی اب حکومت کے لیے درد سر بن گیا ہے، اور اقوام متحدہ کی پہلے ہی ورکنگ گروپ کی رپورٹ ہے عمران خان کے حق میں۔ اب ایک نئی خبر آئی ہے اقوام متحدہ سے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ امریکہ میں یہ ہوا ہے کہ جو ولسن جو مسلسل عمران خان کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، اب وہ ملے ہیں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے۔ جو ولسن مسلسل خط بھی لکھ رہے ہیں اور پاکستان کو بھی لکھا ہے، اور انہوں نے مارکو روبیو وزیر خارجہ کو اور امریکہ کے صدر ٹرمپ کو بھی خط لکھا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ اب انہوں نے ملاقات کی ہے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے، سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، اور لکھتے ہیں grateful to meet with Secretary Rubio. He understands the importance of freedom and democracy around the world. I look forward to working with him to restore democracy in Georgia, Tunisia and Pakistan and ease sanctions on Syria to allow Syrians to return and rebuild. کہہ رہے ہیں جی میں ان سے ملا ہوں اور وہ آزادی کی اور جمہوریت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ کام کرنے کی طرف دیکھ رہا ہوں تاکہ ہم پاکستان، جارجیا، تنیزیا میں جمہوریت کے لیے کام کر سکیں، اور سیریا کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ملاقات میں یہ سب چیزیں مینشن کی، تبھی انہوں نے لکھا، ورنہ مارکو روبیو کو یہ تو بات ہی نہیں ہوئی۔ تو اب یہاں پر ڈسکشن امریکی وزیر خارجہ تک پہنچ چکی ہے۔ جو ولسن خط پہلے لکھ چکے ہیں، اور تو اور حامد میر صاحب نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے امریکی نائب صدر کی۔ نائب صدر کیا کہہ رہا ہے؟ You cannot win a democratic mandate by censoring your opponent or putting them into a jail, whether he is an opposition leader or a journalist. اب یہ نائب صدر کہہ رہا ہے امریکہ کا کہ آپ اپنے مخالف کی زبان بندی کر کے یا اسے جیل میں ڈال کر جمہوری مینڈیٹ نہیں جیت سکتے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اپوزیشن کو اندر کر کے، اس لیڈر کو اندر کر کے، اور پھر کیا صحافی کو اندر کر کے، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر ہو یا خبریں رپورٹ کرنے والا صحافی، ان کے ساتھ ایسی حرکتیں کر کے جمہوری مینڈیٹ نہیں جیتا جا سکتا۔ یہ امریکی نائب صدر نے جے ڈی وینس نے کہا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ ان کی بڑی واضح پالیسی ہے، بڑی واضح سٹیٹمنٹ ہے۔ If you're going to enjoy competitive economies, if you're going to enjoy affordable energy and secure supply chains, then you need mandates to govern. Because اگر آپ نے معیشت کے ثمرات دیکھنے ہیں اور لوگوں تک پہنچانے ہیں تو پھر آپ کو اچھی گورننس چاہیے، اور اچھی گورننس کیسے ہوگی؟ you have to make difficult choices to enjoy all of these things. And of course, we know that very well in America. You cannot win a democratic mandate by censoring your opponents or putting them in jail. آپ جمہوری مینڈیٹ حاصل نہیں کر سکتے اپنے مخالفین کو جیل میں ڈال کے۔ Whether that's the leader of the opposition, a humble Christian praying in her own home, or a journalist trying to report the news. کہہ رہے ہیں کہ چاہے کوئی صحافی ہو، جس طرح آپ نے دیکھا کاشف واسی کی طرح کا کوئی صحافی، یا یہ کہ جی عمران خان جیسا اپوزیشن لیڈر ہو، اس کو آپ اندر کر دیں۔ اور یہ تو فاکس نیوز نے بھی لکھا، اور امریکہ میں بہت زیادہ بات کی گئی۔ امریکی عہدیدار، چاہے آپ دیکھیں رچرڈ گرینل ہوں، انہوں نے کام شروع کیا تھا کہ ٹرمپ اور عمران خان کے دوران مواصلت، ان کو بھی جیل بھیجا گیا، یا کیسز بنائے گئے، ٹرمپ جیل نہیں گئے، کیسز بنائے گئے، اور ان کو جس طرح ہٹایا گیا وہ سب کچھ۔ تو کہتے جی عمران خان اور ٹرمپ کی کہانی ایک سی ہے۔ حامد میر صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے کہ جی حامد میر نے کہا کہ عمران خان کی، یہ انہوں نے بی بی سی سے بات کی ہے، بی بی سی نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے، آرمی چیف عاصم منی نے عمران خان کے خطوط پڑھے بغیر انہیں کیا پیغام دیا۔ اس پر حامد میر صاحب نے بی بی سی کو کہا، حامد میر نے کہا عمران خان کے خطوط پر آرمی چیف کا جواب ناقابل یقین ہے۔ ظاہر ہے عمران خان نے خطوط کسی پوسٹ آفس کے ذریعے نہیں بھیجے، سوشل میڈیا پر شیئر کیے ہیں۔ یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ انہیں یہ خطوط موصول نہیں ہوئے، مگر یہ کہنا کہ خط نہیں پڑھے، یہ ماننا مشکل ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے جناب، یہ ریپرزینٹیٹو جیک برگمن، یعنی امریکی عہدیداروں سے اب ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی ہیں اور جناب شہباز گل ہیں۔ تو یہ جناب گریٹ ٹو ہیو فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی along with ڈاکٹر شہباز گل فارمر چیف آف سٹاف آف عمران خان in our office today۔ آفس میں جناب ملاقات ہوئی ہے، اور کہہ رہے ہیں جی بڑا اچھا رہا ملاقات کر کے۔ اٹس ٹائم ٹو فری عمران خان، لو جی وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اٹس ٹائم ٹو فری عمران خان۔ تو یہ ریڈار سے بات آگے چلی گئی ہے، سب باتیں سب کے سامنے ہو رہی ہیں۔ اور جو بات میں اقوام متحدہ کی آپ سے کر رہا تھا، اس کا میں آپ کو حوالہ دے دوں
یہ دیکھیے، یہ اقوام متحدہ کی باقاعدہ اب رپورٹ آ گئی ہے شیخ حسینہ واجد کے بارے میں. شیخ حسینہ حکومت نے اقتدار کے لیے انسانیت کے خلاف جرائم کیے اقوام متحدہ. اب وہاں پر بھی لوگوں کو مارا گیا، اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا، سارے اداروں میں اپنے لوگ بٹھا لیے شیخ حسینہ واجد نے. وہاں بھی 26 نومبر کئی ہوئے. تو اس کے بعد شیخ حسینہ واجد بھارت بھاگ گئی. اب اقوام متحدہ کی رپورٹ آ گئی ہے شیخ حسینہ حکومت نے اقتدار کے لیے انسانیت کے خلاف جرائم کیے. اب یہاں پر جو کرتا دھرتا ہے، یہاں جو رجیم ہے، حکومت ہے، حکمران ہے، ان کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی پہلے رپورٹ آ چکی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ غلط ہیں، جعلی ہیں، اور ان کو نہ صرف یہ کہ کیسز کو ختم کیا جائے بلکہ مداوع کیا جائے، کمپنسیٹ کیا جائے عمران خان کو. یہ بات اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی آ چکی ہے. اب جب بھی اقوام متحدہ کوئی سٹیپ لے گا، ظاہر ہے کہ وہ اس ورکنگ گروپ کی رپورٹ کے مطابق لے گا، اور شیخ حسینہ واجد کا تو کہہ دیا گیا ہے. اب یہ موجودہ لوگوں کا اقتدار کتنی دیر ہے، کیا ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے. تو اقوام متحدہ کی سطح پر دیکھیں، امریکہ کی سطح پر دیکھیں، عالمی سطح پر کینیڈا، آسٹریلیا، یورپی یونین، وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کا پہلے ہی حوالہ دے چکے ہیں. یہاں پر ان کے انسانی حقوق ریپرزنٹیٹیو آئے، انہوں نے یہ بات کی، ڈان میں چھپی، افسا کومل صاحبہ اینکر ہیں، انہوں نے وہ تمام چیزیں سامنے رکھی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تشویش ہے، یہاں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں. پیک ایکٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. تو حکومت تو ابھی بھی پیک ایکٹ پر گرفتاریاں بھی کر رہی ہے. تو جی ایس پی پلس یا یورپی یونین کے آپ دیکھ لیجئے ریڈار پر کیا کچھ ہے. پھر برطانیہ، امریکہ، اقوام متحدہ، آسٹریلیا، کینیڈا، دیگر ممالک، وہاں پر قراردادیں، وہاں پر بحث ہو چکی ہے جس طرح سے موجودہ حکومت چل رہی ہے یا آ کر بیٹھی ہوئی ہے. حال یہ ہے کہ اب ٹرمپ اور مودی ملاقات ہوتی ہے. ٹرمپ نے دعوت دی مودی کو دورے کی، مودی وہاں پر گئے اور بھارتی وزیر اعظم، اور وہاں جا کر اعلامیہ آتا ہے. اور جو اعلامیہ آتا ہے امریکہ اور بھارت کی طرف سے، اس میں پاکستان کا بھی ذکر ہے. پاکستان کے حوالے سے کہ جی یہ کوئی پاکستان جی دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہی الزامات سارے دہرائے گئے. اب دیکھیں کتنا پریشر پاکستان پر بڑھ رہا ہے. پھر بھارت کو 35 ایئر کرافٹ یعنی لڑاکا طیارے جدید دینے کی بات ہو رہی ہے، اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان دینے کی بات ہو رہی ہے، 500 ارب ڈالر تک تجارت کی بات ہو رہی ہے. اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھارت کو بھی اتنا کچھ نہیں ملا، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہماری مصنوعات پر ٹیرف بہت زیادہ ہے، بھارت کی مصنوعات یہاں امریکہ میں سستی ہیں، تو ایک دونوں کی طرف توازن ہونا چاہیے، نہیں امریکہ کے بھی وہاں پر ایکسپورٹس بڑھیں. یہ سب ہے، لیکن پاکستان کے لیے تو خطرے کی گھنٹی ہے. تبھی کہا گیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے، ٹرمپ مودی اعلامیے میں پاکستان کا حوالہ گمراہ کن ہے کہ ہم کوئی دہشت گردی ملوث نہیں ہے، یہ وہ ایسی باتیں. مگر بات یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس چونکہ اس طرح مینڈیٹ نہیں ہے، فارم 47 کے ذریعے حکومت آئی ہے، عوام اس کے ساتھ ہے نہیں، یہ کس طرح جواب دیں گے؟ ان کے لیے مسئلہ ہے، یہ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے. یہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پنگا لے نہیں سکتے. یہ تو آئی ایم ایف کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے. آئی ایم ایف کہتا ہے جی اپنے چیف جسٹس سے ملنا، کہتا ہے جی حاضر جناب فلاں سے ملنا ہے، جی جناب جناب جناب. تو آئی ایم ایف تو ایک ٹول کہا جاتا ہے امریکہ کے ہاتھ میں، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں. تو یہ اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ کیا کریں گے امریکہ کے آگے؟ آپ سوچئے. علی مصطفیٰ صحافیاں لکھتے ہیں کہ بریکنگ نیوز، پاکستان فارن منسٹر از ارائیونگ ان US in New York to attend China's own debate on multilateralism being held at the UN between February 16 to 19, but is not expected to meet any American officials despite reportedly making rigorous efforts to do so. علی مصطفیٰ ٹرکش اداروں میں کام کر چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے فارن منسٹر یعنی اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں امریکہ میں، لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی امریکی عہدیدار سے ان کی ملاقات کو طے ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکی. 16 سے 19 فروری کو انہوں نے آنا ہے امریکہ. تو یہ حالات ہیں موجودہ سیٹ اپ کے، ان سے تو کوئی ملنا بھی گوارا نہیں کر رہا. تو جناب گھیرا بہت تنگ ہو رہا ہے، اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت گردن سے دبوچی جا رہی ہے. اللہ حافظ.